رمضان کی ایک بڑی فضیلت کی خاتمے کی طرف میں چل رہا ہوں، 2-3 فضیلتیں، ایک بڑی فضیلت اس کو سمجھنا بہت ضروری. وہ کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں یاد رکھیے ایک رات آتی جس کا تذکرہ سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت نمبر 1 سے لے کر آگے اللہ نے فرمایا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ابن ماجہ کی آپ نے فرمایا کہا، انس بن مالک اس کے راوی، صحابہ کو آپ نے رمضان سے پہلے جمع کیا، صحابہ جمع ہو گئے، کہا کہ سن لو ایک مہینہ تم پر اب آنے والا ہے، مطلب رمضان سے پہلے اعلان کیا، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت امپورٹنس کے اعتبار سے اتنی زیادہ اہم ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، اور جس نے اس رات کو چھوڑ دیا وہ بد نصیب رہا، اور بد نصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے. بد نصیب سے اللہ یہ رات چھین لیتا ہے، اس کو چانس اور موقع گولڈن آفر دیتا بھی نہیں. تو جس نے اپنی زندگی میں شب قدر پائی اور اپنی مغفرت نہ کرا پایا، 1000 مہینے کا ثواب نہ پایا، وہ تو بہت ہی بیکار انسان رہا، بد نصیب رہا، بے نصیب رہا، اور جس کو کہیں پھوٹی قسمت. یہ رات تو آپ سلم پہلے اعلان کرے لوگوں کو جمع کر کے. اب ہمارے پاس اس رات کی کیا اہمیت؟ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، عمومی عام بات ہے. نہ بولے اور فیض بن ہم کو بولے باہر نکلو، اور باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، آپ اٹھ گئے تو مجھے بھاگ جانا پڑے گا. تو اندازہ لگا اس رات کو ہم کیسے برباد کر دیں گے. سب سے پہلے تو اس رات کو ہم نے خاص کر لیا، اور وہ کیا ہے؟ 27. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو یہ رات کی تاریخ بتائی گئی تو بھلا دی گئی. 2 لوگ لڑ رہے تھے، آپ نے جھگڑا چھڑایا اور کہا مجھے شب قدر کی ڈیٹ دی گئی تھی، تمہارے جھگڑے نے بھلا دیا. صحابہ نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ سال بھر میں ڈھونڈو جاؤ. صحابہ نے کہا پورے سال میں کتنا مشکل ہوگا؟ 355 چاند کے اعتبار سے 355 راتیں ناممکن. پھر آپ نے بعد میں کہا اسے رمضان کے مہینے میں 1 مہینہ. پھر ایک اور روایت میں کہا اسے آخری عشرے میں تلاش کر. اور آخری روایت جو میں عائشہ فرماتی ہے، آپ نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. آڈ نائٹس 21 23 25 27 29 21 23 25 27 29. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ 27. تو میں کبھی کبھار کہتا ہوں طنز کے طور پر، شاید نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر انڈینس لوگوں کو سہولت دے دی، بھائی تم لوگ چکر میں مت جاگنے کی، 27 آپ کے لیے. میں عائشہ کہہ رہی ہے ہم جو ہے آخری عشرہ جاگ کر ڈھونڈتے تھے اور ہم کو 27 فکس مل گئی. تو پہلے تو 27 بناتے، جبکہ 5 میں سے کوئی ایک ہے. 27 کو بھی کیسے بناتے اللہ رحم کرے. کیا بولوں، کپڑے اسی دن خرید لیں گے نا، رات بھر جاگنا تو ہے. مینا بازار بند ہو گیا، اچھا ہوا، ورنہ لوگ گھومنے جاتے تھے اس میں. لیکن ابھی بھی مسئلہ وہی ہے کہ چلو کپڑے لے لیں گے، مغرب کے بعد افطار کر کے پھر عشاء کر کے کھانا کھا کے شاپنگ واپنگ کرتے ہوئے پھر سحر کرتے ہوئے، اچھے ریسٹورینٹ چونکہ اورنگ آباد میں، سحر کرتے ہوئے گھر آ جائیں گے. یہ منائی جا رہی ہے. کچھ جگہ یہ رات کو اس طرح منایا جا رہا ہے کہ سب لوگ مل کر گپ شپ کر رہے ہیں، یا وہ مسالہ تیار کر رہے ہیں. ماشاءاللہ عید آ رہی ہے نا، تو فضیلت تو مسالہ کاٹنے کی. اس رات کو مسالہ بنایا جا رہا ہے، تلن ہو رہی ہے، بیٹھے ہیں. کچھ لوگ یہ ہیں کہ گپ شپ میں گزار رہے ہیں، آؤ سہیلی مل بیٹھ کر بیٹھے بات چیت کریں. رات جاگنا ہے، اور بھی ماشاءاللہ ہے فیس یہ بھی یوز کر لیں گے، فلاں رات جا رہی ہے. یہ رات کو ایسے ضائع کرتے ہیں. اچھا کچھ لوگ جو اہمیت کو سمجھتے ہیں، 5 میں سے 5 راتیں کون جاگیں گے، کتنا لمبا ہوتا ہے نا، 5 نائٹس. لیکن اگر انہی سے پوچھا جائے کہ آپ کی آنکھیں آج بہت لال دکھ رہی، کیا بات ہے؟ گھر میں شادی ہے، 15 دن سے نہیں سوئی میں، 15 دن رت جگے، سانچا ہلدی مہندی، راتوں کو جاگ کے. ارے شادی ہے نا، ضروری ہے، اس لیے آپ جاگ رہے. فضائل ہوں گے اس کے 1000، شاید ہر رات 1000 مہینے کا ثواب ملے گا، اس کے لیے 10 دن جاگ رہے ہیں. کوئی گھر میں بیمار ہو جائے تو مہینہ بیمار کے لیے ہم گزار دیتے. لیکن یہ ثواب پتہ نہیں کیوں ہم کو معلوم نہیں ہو رہا. مطلب کیا ہو گیا؟ ایک خزانہ ہم کو فری مل گیا تو وہ اس کی اہمیت نہیں. جس جو کماتا ہے کسی سے اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، فری دے دیا گیا تو محسوس. 1000 مہینے کو آپ کیلکولیشن کیجئے، 83.4 ایئرس کا ثواب صرف ایک رات میں. اگر 10 راتیں ایسی مجھے مل گئی، اور ہر بالغ انسان کو 20 سال کا اگر ہو جائے تو 10 راتیں مل جاتی ہیں. 10 سال کی عمر میں بالغ ہوا تو 11ویں سال سے لے کر 20ویں سال تک 10 راتیں. 10 راتوں کو ملٹیپلائی کیجئے اب 3.4 سے کتنا ہوتا ہے؟ 830 سال سے اوپر چلے. اتنی زندگی ملے گی کیا مجھے اور آپ کو؟ نہیں ملیں گی نا. بس فائدہ اٹھایا. اور اگر کسی انسان کو 20 راتیں مل گئی تو 30 سال کی زندگی پایا، تو 1600 سال کی عبادت. اب ملٹیپلائی کرتے جائیے. اب اتنی زندگیاں نہیں ملیں گی مجھے اور آپ کو. اٹھائیے اس رات کو، پلان کیجئے، پری پلان تیاری کے ساتھ. رمضان آ گیا، پلاننگ کیا ہے ہماری؟ پلاننگ یہ ہے کہ 5 راتیں جاگنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، تلاوت قرآن، قیام اللیل، رات کی نماز، تہجد پڑھیں گے، اہتمام ذکر اور اذکار کریں گے. پلاننگ کرنا ہے ہم کو. لیکن ہم لوگ پلاننگ پول بنائیے کہ بھائی گھر میں سحر کا انتظام کرنا ہے، آپ لوگ لڑکیاں عورتیں تو آپ کے پیچھے ذمہ ہے، تو پول بنائیے کہ کچھ لوگ عورتیں یہ ذمہ کریں گے ایک رات 21 کو تم کرو، 23 کو ہم کریں گے، 25 کو تمہارا، اور پول کر کے کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ آگے پیچھے کرنا ہے. لیکن یاد رکھیے کبھی زندگی میں ایسا آپ کو موقع نہیں ملے گا کہ
پورا رمضان خالی ہے، یہ فل عبادت کریں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہوں گے جو لوگ مینجمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جتنے کام جلد بازی میں، مطلب جس کو کہیں گے بہت کم وقت، جلد بازی نہیں، بہت کم وقت میں اور کم سہولتوں میں ہوتے ہیں، اتنے کام بہت زیادہ وقت اور بڑی سہولتوں میں بھی کبھی کبھار نہیں ہو۔ یہ انسٹیٹیوشن کا ڈیولپمنٹ دیکھیے، شروعاتی دور دیکھیے، اب دیکھیے سہولتیں زیادہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ کہیں گے نہیں، جب جو کام ہونا آج نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ کوششیں الگ ہوتی ہے انسان کی سہولتیں کم ہونے سے۔ تو میں یہ کہنا کہ ہم لوگ تو بزی رہیں گے ساری زندگی، آنکھ جب بند ہوں گی، شٹر ڈاؤن ہوگا، ملک الموت دکھ جائیں گے، تبھی شاید فری ہو پائیں گے، لیکن وہ موقع عبادت کرنے کا نہیں رہے۔ تو گویا اس کو پلان کرنا ہے، چیزوں کو آگے پیچھے کرنا ہے۔ اسپیشل ٹائم کبھی نہیں ملے گا زندگی میں۔ جب میں ایجوکیشن کے دور میں تھا تو مجھے اچھا لگتا تھا کہ گرمی کے موسم آتا نا، اس میں رات میں ٹھنڈی ہوا چلتی، تو میں ایسا سوچتا تھا کہ کبھی میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا، دوستوں کے ساتھ باہر جاؤں گا، کبھی اپنے فارم ہاؤس پر جائیں گے ہم لوگ رات میں تاکہ انجوائے، لیکن سیمسٹر سے آ جا رہے تو کبھی فائنل ایگزام سے آ جا رہے تو نہیں کریں، پھر سوچے کہ نہیں اپن جب فری ہوں گے، لیکن زندگی نے آج تک موقع نہیں دیا کہ الگ سے آئی کچھ، زندگی دیتی ہی نہیں ہے موقع، مصروفیت انسان کی بڑھتی ہی جاتی۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ خالی وقت کو غنیمت جان لو مصروفیت سے پہلے، جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے، اور زندگی کو غنیمت جان لو، یہ اہم ہے۔ اب ایڈجسٹمنٹ کیجیے، بس کچھ نہیں، فری ٹائم کبھی نہیں ملے، ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے آپ لوگ۔ عورتیں خاص طور سے ان راتوں کو کیسے منائیں، میرا اس پہ پورا ایک عنوان ہے کہ شب قدر عورتیں کیسے منائیں ان کے مخصوص مسائل کے اعتبار سے، آپ اس کو ضرور دیکھیے۔ بہرحال تو اس کو منانا ہے ہم کو، ہر کسی کو منانا، اور ہر کوئی منا سکتا ہے، ہر کوئی اس کا ثواب پا سکتا ہے، معلوم آپ کو۔ بہرحال تو اس رات کو مت چھوڑیے، پلان کر لیجیے، پکڑ لیجیے۔ اس کے تعلق سے اللہ نے اپنی کتاب میں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اللہ نے اپنی کتاب میں دی اور فرمایا شب قدر کے تعلق سے، انا انزلناہ فی لیلۃ، ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، وما ادراک ما لیلۃ، اے مسلمانوں کیا چیز جو تمہیں سمجھائیں گے لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر اتنا جان لو تمہاری سمجھ کے اعتبار سے، تم پورا تو نہیں سمجھو گے لیکن اتنا تو سمجھ لو، 1000 مہینے، بہت افضل۔ اور اس رات کو قدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے چونکہ آگے قرآن نے کہا تنزل الملائکۃ والروح، اترتے اس رات جبرائیل اور فرشتے، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین بھر جاتی ہے، اس کو قدر زمین کو آکیپائی کر لے۔ بہت اہم رات ہے، اور رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ مغرب سے لے کر فجر کے شروع ہونے تک، اور الحمدللہ ابھی اس وقت 10 گھنٹے تقریباً ملتے ہیں ہم کو، ابھی جو ماحول چل رہا ہے 7 بجے 7:15 کو مغرب ہو رہی ہے اور فجر جو ہو رہی ہے، 10 گھنٹے کی رات۔ اس میں تلاوت، نماز 2 تو فرض آ جائیں گی، مغرب اور عشاء، اس کے علاوہ تہجد، قیام اللیل جس کو کہیے، اس کے بعد ذکر و اذکار، اور اس کی مخصوص دعائیں بھی جو اس رات کریں، ضرور اس کا ہم اہم۔ سب سے پہلی چیز تو جب بھی ہم یہ تمام چیزوں کو سیکھیں، چاہے طہارت کے مسائل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ تمام چیزیں، یہ تمام عبادت کا حصہ ہے، یاد رکھیے ان کو سیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ ورنہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عبادت کرنے کا ثواب ہے، جو مخصوص عبادتیں ہیں، جو فرائض ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن ان کو سیکھنا ان کے نزدیک عبادت نہیں ہوتا، یا باعث اجر و ثواب نہیں ہوتا، تو لہٰذا ہم سیکھنے پہ اس لیے زیادہ وقت نہیں ڈالتے ہیں۔ ٹھیک، ہمارے لیے وہ عبادت کا کرنا ہے، جیسا نماز پڑھنا ہمارے لیے اہم ہے، نماز سے پہلے وضو طہارت اس کے سیکھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے پاس۔ ٹھیک، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو بہت آسانی سے لے لیتے ہیں۔ رہا مسئلہ ان لوگوں کا جن کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ اس مسئلے کو بڑے سنگینی سے لیتے ہیں، ان کے پاس ہر بار آپ کو طہارت کی باتیں، طہارت کے تعلق سے، طہارت کے مسائل یا مختلف چیزیں وہ سکھاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک افسوسناک بات ہے، وہ لوگوں کے پاس بالخصوص جو کتاب و سنت کو مانتے ہیں، کہ طہارت کے تعلق سے بہت کم ہم ترجیح دیتے ہیں، یا اس کی طرف جو ہمارا بہت کم رجحان ہوتا ہے، یا اس کے مسائل پہ ہم بہت کم بات کرتے ہیں۔ اس کے دیگر باتیں جو طہارت کی بنیاد پر ہوتی ہے، جیسا حج ہو گیا، عمرہ ہو گیا، یا اس کے بعد نماز ہوگی، اس پہ ہم بڑا ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو ضرورت یہ بات کی ہے کہ وہ چیزیں جو بنیاد ہوتی ہے کسی چیز یا کسی عمل کے کرنے کے لیے، وہ بنیادوں کو زیادہ اہمیت دی جائے ان عمل سے، اس لیے کہ وہ بنیادیں وجہ بنتی ہے اس عمل کے تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ جیسا کہ میرا طہارت وجہ بنتی ہے میری نمازوں کے لیے، اس کی اگر طہارت درست نہیں تو پھر نمازوں کا معاملہ بہرحال درست نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم جتنی اہمیت عبادتوں کو دیتے ہیں، فرائض کو دیتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اہمیت وہ چیزوں کو دیجیے جو اس چیز تک پہنچاتی ہے، اس عبادت کو قابل قبول بناتی ہے اللہ کے پاس، یاد رکھیے۔ تو بہرحال یہ اعمال جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، پہلی چیز۔ دوسرا، کچھ لوگ یہ غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ یار یہ سب تو اس میں کچھ باتیں ایسی ہوتی جو بہائی جیسی دکھتی ہے، وہ بہائی لیکن ہوتی نہیں ہے۔ ایک چیز ہے کسی چیز کو آپ کے نزدیک کچھ ہونا، اور ایک ہے شریعت کے نزدیک اس کا مقام۔ تو یاد رکھیے اگر کچھ چیزوں کو ہم بہائی سمجھ کے طہارت کے مسائل کو چھوڑ دیں گے تو بہت سی بار اپنی عبادتوں کو ہم اسی وجہ سے ضائع کر دیں گے کہ ہمیں اپنے نزدیک ہم نے سوچ لیا کہ یہ بہائی ہے، جس کی بنیاد پر ہم وہ کام نہیں کرتے، یا وہ کام بولتے نہیں، وہ کام میں شرماتے ہیں، اور جس کی بنیاد پر پھر ہماری عبادتیں، نمازیں، روزے، معاف کرنا نماز ہے، طواف ہے، وہ عبادتیں بہرحال جن کا تعلق طہارت سے ہے، وہ تمام عبادتیں ہماری ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اس معاملے میں جو ہے، جب معاملہ کتاب و سنت کے سیکھنے سکھانے کا ہے
تو اس میں خامخواہ کی شرم اختیار نہ کریں. شریعت بہت باحیا ہے، شریعت ہم کو حیا کا درس دیتی ہے، لیکن اسی باحیا شریعت نے یہ تمام باتیں ہم کو سکھائی. تو سمجھ میں آ رہی بات، یہ بے حیائی نہیں اگر ہم یہ باتیں ڈسکس کرتے ہیں. چونکہ پچھلی مرتبہ میں نے کچھ باتیں وضو کے تعلق سے رکھی، نواقص وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے رکھی، اور کچھ باتیں آج غسل کے تعلق سے آئیں گی جو اور بڑے جو ایسے کام ہوتے ہیں جن کے انسان، جیسا کہ نجاست، گندگی یا جو ہے غلاظت کی، اور ایسی بڑی کام جو انسان سے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر اس کا غسل ٹوٹ جاتا ہے. وضو جو ٹوٹتا ہے وہ ایسی نجاستیں ہوتی ہیں جو چھوٹی حدث، ایسی حدث ہے جو چھوٹی ہے پھر بھی. لیکن جب غسل کی بات آئیں گی تو آپ یہ غلط فہمی مبتلا مت ہوئیے کہ یہ تو بے حیا ہی ہے، بلکہ یہ تو علم ہے. اس کو سیکھے بغیر ہمارے پاس چارہ نہیں، یاد رکھیے. تو یہاں خام و خواہ کی حیا اختیار کرنا بہت زیادہ نقصان کا باعث ہو سکتی ہے. جیسا کہ میں ایک واقعہ بہرحال پچھلی بار سنایا تھا، یہ واقعہ اس لیے سناتا ہوں تاکہ ہم اس سے بات کو سمجھیں کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک خاتون تھے، وہ حج کے لیے گئے. جب حج کو گئے وہاں تو کچھ مسائل طہارت کے اعتبار سے ان کو ہو گئے، جس کو پوچھنے میں ان کو حیا محسوس، اور انہوں نے وہ بات اپنے محرم کو بھی نہیں بتائی کہ ایسا سا مسئلہ ہے بہرحال. اور وہاں سے وہ نکل کر آ گئی. مطلب انہوں نے طواف افاضہ، جو طواف ہوتا ہے جو کہ رکن ہے حج کا، وہ نہیں کیا. اور چونکہ ان کو حیض آ گیا تو انہوں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا، چونکہ ان کی نزدیک یہ بے حیائی تھی. اور ظاہر سی بات ہے ہندوستان سے جانے والے کے لیے حج بولے تو بہت بڑا وہ چیز ہے، ایک تو مالی اعتبار سے بہت بڑا مسئلہ ہے، پھر ایک عورت کو جانے کا موقع مل جائے یہ اور بڑی بات ہے اس کے لیے، اس لیے کہ اس کے لیے اس کا محرم کا ساتھ ہونا شرط ہے. پھر اگر اولاد کی پیدائش ہوگی، دیگر مسائل ہے، تو پھر اس کے لیے وہ چیز چوک جاتی ہے نا. جیسے شادی شدہ عورت ہے اور اگر سال 2 سال میں اس کو اولاد ہوتی رہی تو پھر بچوں کو لے جانا مشکل، تو اس کے لیے تو بڑا اہم تھا کہ ایک وقت میں صحیح فائدہ اٹھا لے. لیکن چونکہ انہوں نے اس کو بے حیائی کا تقاضا سمجھا کہ اگر میں یہ مسائل پوچھ لوں اپنے محرم سے یا موجودہ علماء سے، انہوں نے نہیں کیا اور خاموشی سے نکل کر آ گئی. ہندوستان آنے کے بعد کسی نے احساس دلایا کہ کم از کم پوچھ تو لو کیا ہوا. تو پھر مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا نا آپ کا حج ہوا، اس لیے کہ آپ نے ایک رکن چھوڑ دیا. رکن چھوڑنے سے عبادت ضائع ہو جاتی. تو طواف افاضہ نہیں کرنے سے حج نہیں ہوا. آپ پر ایک دم بھی لازم آیا کہ آپ نے ایک رکن چھوڑ کے آ گئے نا، اور حج بھی نہیں ہوا آپ کا. اب دیکھیے کتنے خرچے کی بات ہے. ہندوستان سے پھر جانا، ساتھ محرم کا، اگر اس کا حج 1 لاکھ کا ہے تو اس کے محرم کو ساتھ جانا پڑے گا، اس کے لیے اس کا حج ملا کے 2 لاکھ. سفر کی تکلیف ہے پھر سے برداشت کرنا، بچے تھے اگر چھوڑ کے گئی تھے تو وہ برداشت کرنا، ایک دم بھی دینا چونکہ اس سے وہ اگر دم تو یہاں سے بھی وہ کسی سے بول کر دے دیں گے. کتنے مسائل ہو جاتے ہیں نا. تو اگر وہ اس معاملے میں وہ حیا کے تقاضے نہ رکھتی جو خامخواہ کی ہے، ریئلسٹک ہوتی، حقیقی دنیا میں جیتے، اور جہاں یہ تمام معاملے اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ لگا دیے ہیں، ان معاملات کو اسی سنجیدگی سے لے جس سنجیدگی شریعت نے بتایا، خامخواہ کے حیا کے تقاضے نہ رکھے، تو انشاءاللہ عزیز بہت فائدہ ہوگا. اس لیے کہ شریعت ہم سے زیادہ باحیا ہے، وہ جانتی ہے کیا بتانا ہے کیا نہ بتانا ہے، کس چیز کو ڈسکس کرنا اچھا ہے کس کو ڈسکس کرنا اچھا نہیں ہے. تو یہاں شریعت نے یہ تمام باتیں بتائی ہیں. تو لہٰذا جب میں کچھ باتیں اس میں رکھوں گا تو آپ اس کو خامخواہ کی حیا کے اوپر نہ لے جائیں. یا بہت سے لوگ ہوتے بھائی فیض بھی بڑی بے شرمی سے فلاں الفاظ ادا کر دیتے، فلاں کر دیتے ہیں نا، بہت سی بار ہوتا ہے. اور کچھ خواتین مجھے بعد میں وہ بھی دیا کہ فیض بھائی کا استغفار ہم پڑھتے بیٹھتے، بولے اتنے بار الفاظ ادا کرتے کچھ بھی اور ہم کو استغفار کرنا پڑتا ہے، ان کا استغفار پتہ نہیں کون کرتا ہوں گا. تو لہٰذا ہم نے کچھ چیزوں کو خامخواہ بہائی کا تقاضا بنا دیا نا، تو لہٰذا استغفار کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آتی، مسائل پوچھتی، سوالات کرتی، آپ نے کبھی ایک مرتبہ نہیں آتا کسی صحابیہ کو دیکھا اور استغفار پڑھ کے منہ پھر لگی کیسا سوال کر رہی ہے یہ. حالانکہ صحابیات نے ایسے ایسے سوال کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، چونکہ آپ شارع تھے، آپ پر شریعت اتر رہی تھی. اگر آپ منہ پھیر لے، آپ استغفار پڑھ دے تو کیا وہ عورت پھر دوبارہ اور کیا صحابیات ہمت کریں کوئی سوال کرنے کا؟ تو یہ شرعی مسئلہ تھا. صحابیات جانتی تھی کہ اس کے بغیر ہماری عبادتیں مکمل نہیں ہوں گی، اس کے بغیر دیگر عبادتیں اللہ قبول نہیں کریں گا، تو لہٰذا سوال تو کرنا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس چیز کو، ہاں ظاہر سی بات ہے میں عام ڈسکشن میں کسی عورت سے بیٹھ کر یہ سب باتیں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ایسی مجالس سے جہاں لوگ کامن ہیں اور لوگ سمجھ رہے اور علم سیکھنے سکھانا کا مرحلہ ہے، تو ان تمام باتوں کو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ اسی انداز سے لیں گے. ٹھیک، تو آئیے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں غسل کے تعلق سے، چونکہ ہم وضو تک پچھلی مرتبہ پہنچ چکے تھے. اب آئیے غسل کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو غسل جو ہے یہ معروف ہے، مشہور چیز ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہماری نماز کی اور طواف کی بنیاد بنتی ہے. جیسے کہ نماز اور طواف 2 ایسی عبادتیں جو بغیر وضو کے نہیں ہوتا، یہ وضو ان کے لیے شرط ہے. تو وضو کے لیے یاد رکھیے غسل ہونا بھی شرط ہے. وضو گو ایک مستقل عبادت ہے، وہ اپنی جگہ ہے کہ اگر انسان کو غسل نہ بھی ہو تو وضو کر سکتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر غسل نہ ہو تو وضو کرنے سے عبادتیں نہیں کر سکتا. وہ 2 عبادتیں جن کے لیے غسل جو ہے وضو شرط ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ غسل کے بعد وضو ہو تو وہ 2 عبادتیں انسان کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے. تو غسل ایک مشہور چیز ہے، اس کی مشہوریت اور یہ ایک معروف عمل ہے. اس کے تعلق سے قرآن نے بیان کیا، اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سمجھتا ہوں ان گنت بہت زیادہ بکثرت روایتیں آتی ہے. صحابہ نے سوال کیا، آپ نے خود بیان کیا، اللہ نے کچھ مسائل آئے تو اس پر کچھ قرآنی آیتیں نازل کی. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں فرمایا اور بیان کیا، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاتَّطَهَّرُوا، کہ اگر تم میں سے کوئی جنوبی ہو جائے، ٹھیک، تو پھر وہ کیا کرے، وہ فَاتَّطَهَّرُوا کے اندر جو ہے غسل شامل ہے، یاد رکھیں. تو وہ پھر غسل کرے. ٹھیک ہے. تو وضو کا انشاءاللہ ہم نے پہلے تفصیلات دیکھ چکے ہیں، ہم غسل کی بات کر رہے ہیں ابھی صرف. ٹھیک. تو اگر تم میں سے کوئی شخص جو ہے جنوبی ہو جائے، حالت جنابت میں ہو، مطلب اس کا غسل ٹوٹ جائے، تو وہ کیا کرے، غسل کرے، طہارت حاصل کرے غسل کے ذریعے. ٹھیک. اسی طرح دوسرے مقام پہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 سے 43 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے وَلَا جُنُوبًا إِلَّا آبِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، کہ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم غسل کر لو، مگر یہ کہ راہ چلنے والے مسافر ہو. اگر مسجد سے جانا ہو یا گزرنا ہو تو انسان گزر سکتا ہے جنابت کی حالت میں، صرف گزرنا ہے، لیکن جب تک غسل نہ کر لے تو نماز نہیں پڑھ سکتا. تو اس سے پتہ چلا کہ جس کا غسل نہیں اس کی نماز نہیں. یاد رکھی، جیسا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، تو جس کا غسل نہیں تو اس کا وضو نہیں تو اس کی نماز نہیں، ایسا بول سکتے صرف عبادت کے حد تک. ورنہ وضو ایک مستقل عبادت ہے، اس کو غسل نہ بھی ہو تو آپ کر سکتے، اس کا ثواب ملیں گا. لیکن جب عبادت کا معاملہ آئے گا تو پہلے غسل اور اس کے بعد وضو دونوں کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد ہی ہماری عبادتیں جن کے لیے وضو شرط ہے وہ قبول ہوتی. یاد رکھیں. ٹھیک. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے تجاوز کر جائے، مل جائے، تو غسل واجب ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی اس حدیث میں دیکھیے غسل کے الفاظ آئے کہ جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے مل جائے تو اس پر غسل واجب ہے. ٹھیک. اور اسی طرح بہت ساری باتیں جو ہیں قرآن آیتوں میں آتی ہیں جس میں غسل کے تعلق سے بتایا گیا. اب آئیے وہ کام جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے اسی سے شروع کرنا پڑے گا اس کو، تاکہ غسل واجب کب ہوتا ہے، اور پھر انشاءاللہ میں اس کا طریقہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ غسل کب واجب ہوتا ہے کہ انسان پر، کب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے. ٹھیک. تو اس معاملے میں یاد رکھیے چند ہی چیزیں ہیں، اس کو اگر یاد رکھ لیں تو بہت آسان ہوتا ہے. ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں چیزوں کو یاد نہیں رکھتے اور بعد میں پریشان ہوتے یہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ کرا. جیسا کہ وضو ہے، وضو ہوا نہیں ہوا شک، غسل ہوا نہیں ہوا شک، نماز ہوئی نہیں ہوئی شک. بندہ ہر عبادت میں شک کرتے ہیں. لیکن اگر آپ علم حاصل کریں، یاد رکھیے مسائل کا، تو آپ کی عبادتوں میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے. آپ اس میں شبہات اور شکوک اور شیطان کی طرف سے جو وساوس ہوتے ہیں اس سے بچ جاتے. زیادہ تر ایسے وساوس جو آپ کی عبادتوں میں شک ڈالتے ہیں کہ بھائی غسل ٹوٹ گیا ہوں گا، وضو ٹوٹ گیا ہوں گا، ہے نا، ناخن بڑے پتہ نہیں نماز ہو رہی نہیں ہو رہی، مطلب علم ہی نہیں اس چیز کا، فلاں چیز ہو گئی تو اب میری نماز ہوں گی نہیں ہوں گی. تو اگر علم ہو جائے تو آدمی مضبوط ہوتا ہے، کم از کم اپنی عبادتوں میں وہ کشمکش میں نہیں ہوتا ہے اور ہاں اور نہ کے بیچ میں نہیں کرتا، یقینی کرتا ہے کہ عبادتیں ہو رہی میری. ٹھیک ہے. تو اس بات کو ہم سمجھیں. تو غسل کب واجب ہو جاتا ہے وہ چیز ہم دیکھتے ہیں. تو کب غسل ضروری ہے؟ تو پہلی چیز جنابت سے غسل واجب ہو جاتا ہے. یاد رکھیے جنابت سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی مرد اور عورت جمع کر لے، ہم بستری کر لے ایک دوسرے سے، تب بھی غسل واجب ہو. خواہ منی نکلے یا نہ نکلے، دونوں ہی شکل میں جو غسل واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک. اس لیے کہ جو صحیح مسلم کی روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آپ کیا فرماتے ہیں، جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے تجاوز کر جائے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. تو یہاں یہ نہیں کہا کہ جب وہ منی خارج ہوا تو غسل واجب ہو جاتا ہے، صرف لگ جانے سے. دوسری ایک روایت کے الفاظ ہے جب مرد کی ختنہ عورت کی ختنہ سے لگ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے غسل ٹوٹ جاتا ہے یا ہم پر غسل واجب ہو جاتا ہے، دونوں ہی باتیں ایک ساتھ یاد رکھیں، ٹوٹ بھی جاتا ہے ان چیزوں سے اور واجب بھی ہو جاتا ہے. تو اگر میں کہہ رہا ہوں غسل واجب ہو جاتا ہے مطلب ٹوٹ جاتا ہے تبھی واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو سب سے پہلی چیز جس وجہ سے غسل ہم پر واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان ہم بستری کر لے، جمع کر لے، چاہے منی خارج ہو چاہے خارج نہ ہو، دونوں ہی شکل میں اس شخص کو جو ہے اور اس عورت کو جو ہے، اس مرد کو مطلب شوہر کو اور اس بیوی کو، دونوں کو غسل لینا پڑے گا. یاد رکھیے یہ پہلی چیز ہے جس پہ غسل ہم پہ جو ہے واجب ہو جاتا ہے. یاد رکھیں. ٹھیک. اسی طرح اور اگر نیند میں انسان ہو، ٹھیک، اور نیند میں انسان اور منی خارج ہو جائے، ٹھیک، مثال کے طور پر آدمی نے کوئی خواب دیکھا ہو اور خواب دیکھنے سے جس کو احتلام کہتے ہیں بہرحال احتلام ہو جائے، اور کوئی خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد جو ہے منی خارج ہو گیا ہو، تو یاد رکھیے اس معاملے میں غسل واجب ہے. ہاں اگر خواب دیکھا ہو لیکن منی خارج نہ ہوا ہو تو پھر غسل واجب نہیں. ٹھیک. لیکن اگر خواب دیکھا ہو اور منی خارج ہو گیا ہو تو یاد رکھیے یہاں بھی غسل واجب ہے، اس کو احتلام کہتے ہیں. تو ایک جنابت جس وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جنابت کے اندر چاہے
منی خارج ہو یا نہ ہو، دونوں ہی شکلوں میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا مکمل عمل ہو نہ ہو، صرف داخل کیا کسی وجہ سے اس کو دور ہٹ جانا پڑا اپنی بیوی سے، ایسے مسائل ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کو چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک، کہ انسان جو اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے ارادہ کیا ہو، داخل ہوا ہو، بچہ اٹھ گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، تو انسان دور ہٹ جاتا ہے، لیکن اب اس پر غسل واجب ہو گیا، پھر چاہے وہ بعد میں جمع کرے یا نہ کرے غسل سے واجب ہو۔ ورنہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں ایسا ہوا میں کیا کروں، ٹھیک، تو اس پر غسل یاد رکھیے واجب ہو گیا، کیونکہ یہاں حالانکہ منی خارج نہیں ہوئی لیکن پھر بھی ہوا، ہو جائے تب بھی ہوا، یا اسی طرح احتلام ہو جائے، مطلب نیند لگی، خواب دیکھا اور خواب کے بعد منی خارج ہونا شرط ہے یاد رکھیے، تو بھی اس کا غسل جو ہے اس پہ واجب ہوا، اور احتلام مرد کو بھی ہو سکتا ہے، احتلام عورت کو بھی ہو سکتا ہے، تو ان شکلوں کے اندر غسل جو ہے ایک شخص کے اوپر یا اس عورت پر یا اس مرد پر یاد رکھیے غسل واجب ہو جائیں گے، یاد رکھیے اب ضروری ہے، فرض ہے اس کے اوپر کہ وہ غسل لے لے، اور یہ چیز غسل کو توڑ بھی دیتی ہے، اسی لیے اس پہ غسل واجب اور فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال قرآن کی جو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 جس میں اللہ نے فرمایا اور اگر تم جو ہے جنوبی ہو تو نہا لیا کرو، ٹھیک، اگر تم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہو تو وہ غسل لے لے، ایک بات یہ تھی۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا جب دونوں کی شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک، اس لیے میں نے کہا منی خارج جو ہے نا، جب دونوں کی شرمگاہیں مل جائیں تو غسل ان دونوں پر واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک، تو یہ پہلی شکل تھی غسل کے لیے، ٹھیک، جس کا تعلق شرمگاہ سے تھا اور جس کا تعلق، ٹھیک ہے، منی کے خارج ہونے سے تھا، چاہے وہ بیوی سے ہم بستری کی شکل میں ہوں یا صرف ملنے سے ہو جائے کہ داخل ہوا لیکن ابھی منی نہ بھی نکلا ہو، یا انسان احتلام ہو جائے، مرد ہو یا عورت ہو، تو غسل واجب ہوا۔ دوسری شکل جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ماہواری یا نفاس کے خون کے بنیاد پر، ٹھیک، کہ کسی کو وہ مسئلہ جو ہر عورت کو ہر مہینے ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے، بہرحال یہ ایک رحم ہے، میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے رکھنے والا ہوں، ورنہ بہت سے لوگ اس کو ایک سزا سمجھتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک عقیدہ بھی ہوتا ہے لوگوں کا، وہ عقیدہ یہ ہے چونکہ حوا نے جو ہے آدم کو بہکا، اس طرح سے بہرحال ایک عقیدہ عموماً ہوتا ہے، چلن میں ہے، میں جانتا ہوں کہ حوا نے چونکہ آدم کو بہکایا تھا تو ماہواری کا خون جو اس کو مینسس ہوتا ہے وہ اللہ نے سزا کے طور پر دیا بول کر ایسا عقیدہ افسوسناک باتیں مسلمان عورتیں رکھتی ہیں، جب کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحم ہے، اس لیے کہ اس کے رحم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب عورت کو اولاد پیدا ہونے والی ہوتی ہے تو یہ خون آنا بند ہو جاتا ہے، اسی لیے کہ اسی جگہ سے پھر بچے کی ناف جڑ جاتی ہے اور مکمل خون کا دوران وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، تو یہ رحم ہے اللہ کی طرف سے، ایک اولاد کی پیدائش سے پہلے اللہ اس کے رحم کو تیار کر دیتا ہے، یہ خون جو حیض میں نکلتا ہے جب انسان کو اولاد ہونے والی ہوتی ہے تو عورت کا خون بند ہو جاتا ہے، تو درخت بند نہیں ہوتا، وہی خون جا کے اس کی ناف سے لگ جاتا ہے اور اس کی باڈی میں اس بچے میں سرکولیشن میں آ جاتا ہے، سمجھے آپ؟ تو یہ رحم ہے۔ تو جہاں عیسائیت کے نزدیک اور یہودیوں کے نزدیک حیض آنا سزا ہے عورت کو، اور دیگر تقریباً تمام مذاہب میں یہی معاملہ ہے، جس کی بنیاد پر حیض آتا ہے تو عورت کو گھر سے الگ کر دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں چلتا، پانی نہیں چلتا۔ شریعت نے یہ بتایا کہ یہ تو عورت پر اللہ کا رحم ہے کہ اس نے جو ہے اولاد کی پیدائش سے پہلے اس کو تیار کر دیا۔ بہرحال چلیے، تو حیض اور نفاس کے خون کے آنے سے جو ہے یاد رکھیے غسل واجب ہو جاتا ہے، یہ دوسری شکل ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو اس کے تعلق سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں فرماتا اور کہتا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ دیکھیے آیت کا ترجمہ یہ ہے، حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ، جب پاک ہو جائے تو جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے جا سکتے ہو۔ تو یہاں دیکھیے دوسری بات آ گئی کہ اگر عورت کو حیض آ جائے تو انسان اس کا غسل اس پہ واجب ہو جاتا ہے، اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اس دوران آدمی جو ہے عورت سے ہم بستری نہیں کر سکتا ہے نا، کیوں؟ تو یہاں کیا بیان کیا؟ تو الگ رہو، تو یہ الگ اسی معنی میں ہے، یاد رکھیے کہ اس سے ہم بستری نہ کرو، اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کو گھروں سے نکال دو یا خود گھر سے نکل جاؤ، یقیناً اس معنی میں نہیں، یا ان کو الگ کمروں میں کر دو اور خود الگ کمروں میں، اس معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اس آیت پہ آپ نے کیسا عمل کیا، اپنی عقلیں نہیں، چونکہ ظاہر تو ایسی دکھ رہا ہے کہ ان کو الگ رہو، ہے نا، تو ہم سمجھے الگ سے یہاں مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مانڈی پر لیٹتے اور تلاوت قرآن کرتے جبکہ میں حیض کی حالت سے ہوتی، تو الگ کرنے سے مراد کیا ہے؟
ہم بستری مت کرو، بس یہ معنی ہے. الگ کر دو سے مراد الگ گھر الگ کمرہ نہیں ہے، ہوتا تو آپ کیوں پڑھتے. اسی طرح وہ کہتی ہے کہ میں حیض کی حالت سے ہوتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بار کہا کہ مسجد جا کر چٹائی لا، بچھانے کی جو ہوتی. تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو حائضہ ہوں. تو کہا کیا حیض تیرے ہاتھ میں آتا ہے؟ اگر ناپاک نہیں ہے تم جا کے لا سکتے، تمہارا ہاتھ ناپاک نہیں ہے، اس کی وجہ سے تم نماز ادا نہیں کر سکتی ہو، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ تم نجس ہو چکے ہو، اس لیے کہ مومن نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیں. ہاں مشرک جو ہے ظاہری اعتبار سے نہیں لیکن اس کے عقیدے کے اعتبار سے نجس ہے. مشرک بھی ظاہری نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیے کہ آپ اگر انما المشرکون نجس قرآن نے کہا کہ مشرک نجس ناپاک پلید ہے تو اس کا مطلب وہ ظاہری نہیں ہے، ظاہری غلاظت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اس کے عقیدے کی وجہ سے وہ نجس ہے. تو مومن اپنے عقیدے کی وجہ سے کبھی ناپاک نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو کہا کیا حیض تیرے ہاتھ میں آتا ہے؟ مطلب میں تو ہاتھ کی بات کرنا، ہاتھ تو پاک ہے تیرے، وہ اٹھا کے لانے میں کیا حرج ہے. ٹھیک ہے. تو یہ روایتیں اس کی دلیل ہے، یاد رکھی. اسی طرح ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کنگھی کرتی، سر میں تیل لگاتی، آپ کا سر دھوتی جب کہ میں حیض کی حالت سے ہوتی. تو الگ کر دو میں مراد کمرہ الگ گھر الگ نہیں، صرف ہم بستری نہیں کرنا، اس لیے کہ اس حالت میں آپ کا سر دھو رہی ہے، وہ آپ کے سر میں تیل لگا رہی ہے، سر کی مالش کری. اسی طرح میمونہ رضی اللہ عنہا جو امہات میں سے یہ بھی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے اور فجر سے پہلے آپ کچھ نمازیں پڑھتے تو جو چادر میں حیض کی حالت میں ہوتی اوڑھی ہوئی ہوتی، اسی چادر کا ایک حصہ لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھتے. اگر الگ کر دو سے مراد الگ کمرہ الگ گھر ہوتا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اوڑھی ہوئی چادر کو آدھی وہ اوڑھی ہوئی اور آدھی بچھا کر نماز پڑھتے؟ اس پہ نہیں، آپ فوراً کہہ دیتے کہ بھائی سب نکل جاؤ یہاں سے اب، اس لیے کہ تم سب ناپاک ہو چکے ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں اس سے مراد یہ ہے، ورنہ بہت سی جگہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو عورتوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیے. الحمدللہ. تو دیکھیے یہاں جو ہے حیض کی حالت کے تعلق سے بتایا گیا. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، جتنے دن تجھے حیض آتا تھا اتنے دن ٹھہری رہے پھر غسل کر لے. ایک صحابیہ نے ان سے سوال کیا نماز کے تعلق سے حیض کا، تو کہا جتنے دن حیض آتا ہے ٹھہری رہے اور اس کے بعد نماز پڑھ لے. تو حیض وہ خون ہے جو ایک عورت کو آتا ہے بنا کسی زخم کے، جو اس کے رحم سے نکلتا ہے، جو مخصوص ایام میں مہینے کے آگے پیچھے ہو سکتا ہے کچھ، لیکن مخصوص ایام جو اسے پتہ ہوتے ہیں اس میں نکلتا ہے، اور اس کا مخصوص ایک رنگ ہوتا ہے جس سے پہچان سکتی ہے کہ یہ حیض کا، اور اس سے علاوہ جو نکلتا ہے اس کو شناخت ہوتی ہے حیض کا نہیں ہے. بہرحال اس کو حیض کہا جاتا ہے. اب نفاس کیا ہے؟ نفاس وہ خون ہوتا ہے جو اولاد کی پیدائش کے بعد نکلتا ہے، جس کی مدت جو ہے مختلف عورتوں کو، اور حیض اور نفاس دونوں کی مدت مختلف عورتوں کو مختلف علاقے کے اعتبار سے، سرد اور گرمی کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، دبلے اور موٹے ہونے کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے مختلف آتی ہے، نسل کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے. اس میں کوئی جس کو کہیں گے کہ ریجڈ رول نہیں کہ ایسا 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 ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اینی تھنگ. ٹھیک. عمومی اعتبار سے جو بتایا جاتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سائنسی اعتبار سے بہرحال یہ ہے کہ 1 سے لے کر 7 دن اور 7 دن سے لے کر 15 دن مخصوص عورتوں کو، کچھ لوگوں کا ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عمومی اعتبار سے 1 سے لے کر 7 دن ہو سکتا ہے. ٹھیک. یا 1 یا 3 ہوتا ہے، یا 5 ہو سکتا ہے، یا 7 ہو سکتا ہے، یا کچھ مخصوص کو 15 بھی ہو سکتا ہے. حیض خاص طور سے یاد رکھیں. نفاس وہ خون ہوتا ہے جو پیدائش کے بعد آتا ہے، اس کی مدت کوئی طے نہیں، شریعت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. افسوس کی بات ہے لیکن ہمارے پاس مسلمانوں میں طے مدت ہے. کتنی؟ 40 دن فکس. 40واں دن ہوا پھر عورت نہاتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چلا. اس کی ایک دعوت دی جاتی ہے نا، آپ اور میں جاتے ہیں اور خوب چور کے کھا کے آتے ہیں نا، تو پھر وہ جو ہے اس کے لیے پروگرام رکھتے ہیں. ایسا کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ عورتوں نے، گھر کی بڑی عورتوں نے، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں بہرحال عورتیں اس کو برا نہ لگنے دیں اور مجھ سے بدلہ لینے کی نہ ٹھان لیں، بہرحال ایک عام بات بہرحال میں بولتا ہوں، اور بالخصوص بوڑھی عورتیں بہرحال میرے سے بدگمان نہ ہوں، میں تو ان کی دعاؤں کا جو ہے طالب ہوں، لیکن بہرحال جو دین ہمارے پاس چلتا ہے اس دین کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں بوڑھیوں کا دین. ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ بوڑھی عورتوں کا اسلام ہے. شادی ایسی کیوں؟ دادی بول رہے، مطلب وہ بوڑھی کا دین نہیں ہے، شریعت کا، اللہ اور رسول کا دین نہیں ہوتا ہے. یہ حیض اور نفاس کے مسائل ایسے کیوں؟ دادی اماں، پھپھو اماں، یہ اماں، وہ خالہ، وہ تائی، وہ چچی، وہ بوڑھی عورت، وہ انہوں ایسا بول تو وہ کرنا ہے. شریعت تو نہیں بولتی. نہیں پھر بھی ہم 40 دن کا ہی رکھیں. کیوں؟ انہوں بول رہے ہیں 40 دن تک عورت ناپاک رہتی. کیوں؟ شریعت میں تو ناپاکی ہے ہی نہیں. نہیں انہوں بول رہے نا بڑے، اس میں مردوں کو مداخلت نہیں ہے، عورتوں کا دین رہتا ہے. یہ شادی سے پہلے ایسے رسومات کیوں؟ نہیں دادی بول رہے تھے اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، نانی بول رہے تھے. تو ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ ریلیجن چلتا ہے اسلام، وہ بوڑھیوں کا دین ہے. وہ دین نہیں ہے جو اللہ نے بھیجا اپنے نبی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، وہ دین نہیں ہے. یہ بوڑھی عورتوں کا دین ہے. وہ جو بولیں گی وہ ہوں گا. صحرا باندھ دو تو باندھنا ہے. دادا تو نہیں بڑھ، لیکن دادی کی بڑی خواہش ہے مرنے سے پہلے کہ پوتے کو جو ہے صحرے میں دیکھ لیں. ان کو یہ خواہش نہیں ہے کہ جو اب جانے کا وقت ہے کم از کم اب تو کتاب و سنت پہ آ جاؤں، لیکن مرتے وقت یہ خواہشات پوری واقعی.
مرنے تک اپنی بہوؤں کو ڈکٹیٹ کرتے رہیں گے کہ حیض اور نفاس کے مسائل وہ ہیں جو میں بتاؤں گی، شریعت کے مطابق نہیں. ہمارے خاندان میں 7 دن عورت حائضہ رہتی ہے تو 7 دن رہو، آتا ہے نہیں آتا رہو، بس. سمجھ رہے آپ بات کو؟ بوڑھیوں کا دین. ٹھیک. تو بہرحال میں عورتوں کے خلاف بھی نہیں ہوں، بالخصوص بوڑھی عورتوں کے نہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عورتیں اگر علم نہ ہو تو خواہ دین میں تبدیل لانے کی کوشش نہ کرے. اور یہ جسارت بہت بہت بڑی چیز ہوں گی آخرت کے اعتبار سے، یاد رکھیے کتاب و سنت کے مطابق. اور افسوس ہمارے پاس جو طہارت کے مسائل اکثر چلتے ہیں، وہ طہارت کے مسائل کتاب و سنت کے مطابق میں کہہ رہا ہوں نہیں ہیں. وہ اکثر طہارت کے مسائل یا تو یہودی روایتوں کی بنیاد پر ہیں یا نصرانی روایتوں کی بنیاد پر، جس کو اسرائیلیات بولتے ہیں. اسرائیلیات کے مطابق ایک عورت 40 دن تک جو ہے نفاس کی حالت میں رہتی ہے اور 40 دن پاک ہوتی ہے. یہ بائبل کی روایت ہے، 40 کے لفظ کے ساتھ. مسلمانوں مین و نان لے لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے؟ خون آئے تو ٹھہری رہے، رک جائے تو غسل کر لے، ختم. غسل کتنا سادہ ہے. عورت، زمین، زمانہ، حالات سے تمہارے جو بھی حالات ہو، آئے تو مت پڑھو، رک جائے تو پڑھ لو، مطلب غسل کر لو، پاک ہو گئی. تو اب انسان کو اولاد پیدا ہوئی، ایک عورت کو 10 دن خون آیا، 11 دن بند ہو گیا، 12 دن نہیں آیا، ختم، غسل ہو گیا، نماز شروع ہو گئی. سمجھے بات کو؟ یہ مانا ہے نہیں ہم تو 40 ٹھہرے رہیں گے، اس لیے کہ ہم بائبل پر زیادہ اعتماد کرتے بنسبت کتاب و سنت کی روایت. دیکھیے آپ، یہ کامن ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ مجھ تک بہت سارے سوالات آتے تھے، یہ مسائل میرے سامنے آتے رہتے کہ فلاں یہ ہے، دادی یہ بولتے، چچی یہ بولتے، ہمارے گھر میں یہ ایسا نہ کرے تو ہم کو بول رہے کہ تم گھر سے چل جاؤ میاں بیوی، اس لیے کہ تمہارے وجہ سے نحوست آ رہی پورے گھر میں. ایک صاحب نے جو ہے اپنے گھر کے اندر جو عقیقہ رکھ لیا. اب عقیقہ جب رکھا تو 40 دن کے اندر رکھ لیا انہوں نے، تو ان کے گھر والوں نے ان کو گھر سے ہکال دیا، اس عورت کو بھی، اس اپنے بیٹے کو بھی. جاؤ بولے، اس لیے کہ ابھی چھوت کے دن تھے اس کے، بولے ابھی ناپاکی کے دن تھے تمہاری بیوی کے اور تم عقیقہ کر رہے، بولے تم پر لعنت ہے، بولے نکل جاؤ یہاں سے. تو انہوں نے خیر بہرحال وہ اڑ گئے تھے، کہا عقیقہ تو کر کے رہوں گا جی، دوسری جگہ دعوت کی، گھر والوں کو لا جاؤ یہاں، عقیقہ تو ہونے والا اب. اس لیے کہ کیا لگا رکھا ہے، ہم نے دین اور شریعت کو مذاق اور کھلواڑ سمجھا ہے، یاد رکھیے بہرحال. تو دوسری چیز، حیض اور نفاس، اس کی کوئی طے شدہ وقت نہیں ہے، اس کی کوئی طے شدہ ایام نہیں ہے. ہر عورت زمین، زمانے، ماحول، حالات کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں. ٹھیک. تیسری چیز، اسلام قبول کرنے پہ بھی ایک انسان کو نہانا پڑتا ہے، یاد رکھیے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ کے اقوال ہے اسلام لانے کے بعد کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام قبول کیا تو مجھے آپ نے نہانے کا حکم دیا. ٹھیک. بہت سارے صحابہ کی بھی روایتیں، صحابیات کی بھی روایت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے میرا اسلام قبول کیا اور کہا فلاں جگہ جا کر تم غسل لے لو. ٹھیک. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اسلام لانے سے غسل ایک انسان پر واجب ہو جاتا ہے. اور اس کے تعلق سے جو روایتیں آتی ہیں بہرحال وہ بہت ساری ہیں. جیسے کہ ایک روایت ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور سمامہ بن اسال الحنفی، یاد رکھیے یہ قبیلہ حنفیہ کے تھے. حنفی بولے تو آپ حنفی شافی مت سمجھیے، ٹھیک ہے، اس قبیلے سے ان کی نسبت تھی، اس لیے الحنفی ان کے آگے لگا ہوا ہے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غسل کا حکم دیا کہ جاؤ غسل کرو، اس لیے کہ تم نے اسلام قبول کیا. تو یہ تیسری چیز. چوتھی چیز جو ہے موت جو ہے اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو غسل دینے کا حکم دیا رکھے. تو موت بھی جو ہے غسل کو جو ہے واجب کر دیتی ہے. اور اس تعلق سے بہت ساری صحیح روایتیں موجود ہیں کہ موت سے غسل انسان پر جو ہے واجب آ جاتا ہے. تو یہ چند مقامات تھے جہاں غسل واجب ہوتا ہے، اور وہ 4 ہی چیزیں یاد رکھی، اتنی جس سے غسل آپ پر واجب ہوتا ہے. اس کے علاوہ تمام چیزوں میں غسل جو ہے مستحب ہوں گا. میں آگے رکھوں گا کہاں کہاں غسل مستحب ہے، ابھی ہم صرف وہاں وہ باتیں رکھ رہا تھا جہاں واجب ہو جائیں گے. تو ان تمام حالات میں آپ پر غسل یا مجھ پر غسل یا مرد ہو اس امت کے یا عورتیں ہو اس امت کی، ان پر غسل واجب آ جائیں گا، جس کے اندر سے 3 باتیں تو کامن ہیں مرد اور دونوں کے لیے، کہ جیسا کہ احتلام ہو جائے یا ہم بستری کریں دونوں کے لیے، اسی طرح اسلام قبول کر لے یا موت آ جائے دونوں کے لیے. حیض اور نفاس کا معاملہ صرف عورتوں کے لیے. تو عورتوں کے لیے 4 چیزیں جن سے ان کا غسل ان پہ واجب ہوتا ہے. مردوں کے لیے 3 چیزیں جن پہ غسل واجب ہوتا ہے. مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک چیز اور کم ہو جاتی ہے، اسلام قبول کرتے صرف 2 چیز باقی بچتی ہے ہمارے پاس جس سے ہم پہ غسل واجب آ جاتا ہے. اور اس میں بھی ہم مر جاتے ہیں تو غسل دوسرے کراتے ہیں. تو ایک ہی چیز یاد رکھنا ہے آپ کو غسل کے لیے، موت ہوتی ہے تو ہم تھوڑی غسل کرتے ہیں، لوگ کراتے ہیں تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے غسل کرانا ہے، ان کو میں تو نہیں کروں گا. تو ایک ہی چیز یاد رکھنا ہے آپ، ہے نا. لیکن اتنے پہ بھی کنفیوژن، میں نے فلاں کیا میرا غسل باقی ہے نہیں ہے، میں نے یہ کھا لیا میرا غسل باقی ہے نہیں ہے، میں نے وہ دیکھ لیا میرا غسل رہا ہے نہیں رہا، میں نے اتنا واضح ہے. اس کے بعد بھی شکوک اور شبہات اپنی عبادت میں نہیں ہونا چاہیے نا. ٹھیک. تو کتنا آسان ہے. دیکھیے ایک ہی چیز میں سمجھ رہا ہوں جو ظاہر ہے، ایک چیز عورتوں کے لیے خاص، ایک چیز مرد عورت دونوں کے لیے، اور 2 چیزیں
ایک اسلام قبول کرنے والے کے لیے تو میرے لیے نہیں، کوئی نو مسلم ہو تو اس کو آپ کروا سکتے، آپ کے سامنے قبول کریں، اور ایک مر جائے تو وہ میں بھی نہیں کروں گا، آپ بھی مر جائے تو آپ کے لیے بھی کوئی دوسرا کریں گا، عورتیں مرے کوئی دوسرا کرتا ہے، وہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے غسل کرانا ہے. تو سمپل ایک ہی چیز ہمارے لیے بچتی ہے جس کو یاد رکھنا ہے ذہن میں. عورتیں 2 چیزیں یاد رکھ لیں، ہم بستری اور حیض نفاس. مرد ایک ہی چیز یاد رکھے کہ احتلام ہو جائے، منی خارج ہونا اس میں شرط ہے، یا اپنی بیوی سے ہم بستری کی نیت کرے اور کرنا شروع کرے لیکن اس سے منی خارج ہونے سے پہلے کچھ وجہ سے الگ ہو جائے، کچھ وجہ، تو بہرحال اس معاملے میں اس پر جو ہے غسل واجب آ جاتا ہے. تو یہ تھے جہاں غسل ہم پر واجب آ جاتا ہے یا غسل ٹوٹ جاتا ہے یا جس کی وجہ سے غسل کرنا ہم پر ضروری ہے. ٹھیک ہے، چلیے آئیے اب اس کے بعد وہ کون سی چیزیں ہوں گی جس کے اندر غسل لینا مستحب ہے. مستحب سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے، یاد رکھیے مستحب ہے. کون کون سی ہے؟ جمعہ کے دن غسل لینا مستحب ہے. حالانکہ اس کے لیے الفاظ واجب کے بھی آئے ہیں حدیث میں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ بہرحال پھر بھی یہ جو ہے مستحب کی شکل ہے، بہت اچھی بات ہے، افضل ہے. ٹھیک، تو جمعہ کے دن غسل لینا مراد جمعے کی نماز کے لیے، لیکن جمعہ مطلب تو آپ جمعہ پڑھ لیں گے اور اس کے بعد غسل لیں گے، چونکہ جمعہ تو چالو ہے مغرب تک، مطلب جمعے کی نماز کے لیے. دوسرا عیدین کے لیے مستحب ہے. کوشش کرے کہ عیدین کی نماز کو آپ جائیں تو غسل لے کے جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. یا جمعہ کے لیے غسل لینا سنت مؤکدہ بھی کہلا سکتا ہے، اس لیے کہ آپ سب نے اس کو واجب قرار دیا. بہرحال عیدین کے اس میں دوسری جگہ. تیسرا جو ہے میت کو غسل دینے والا بھی غسل لے. ٹھیک، میت کو غسل دینے والا بھی غسل لے، میت کو کاندھا دینے والا جو ہے وضو کرے. ٹھیک ہے. اسی طرح چوتھی چیز جو ہے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ جو ہے آپ نے جو احرام باندھنے سے پہلے جو غسل کیا. اسی طرح جو ہے مکے میں داخل ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوتے تو ایک رات پہلے ایک مقام پر رکتے، وہاں آرام کرتے، غسل لیتے اور پھر مکے میں داخل ہوتے. تو مکے میں داخل ہونے سے پہلے 5ویں جگہ. چھٹی چیز جو ہے استحاضہ والی عورت بھی غسل کر سکتی ہے چاہے تو، یہ مستحب ہے، اس کے لیے فرض نہیں ہوتا. انشاءاللہ آگے تفصیلات آنے والی ہیں. استحاضہ وہ خون ہوتا ہے جو حیض سے ہٹ کر کبھی یوں ہی آ جاتا ہے، جس کا رنگ حیض کے خون سے الگ ہوتا ہے، لہٰذا اس پر غسل واجب نہیں ہوتا. مستحب ہے، حالات سہولت ہے تو لے لے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، صرف شرمگاہ دھو لے، کپڑے کا وہ حصہ دھو لے تو وہ پاک ہے، وضو کر لے اور نماز پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے. 7ویں جگہ جہاں انسان غسل لیں گا مستحب ہے وہ ہے غشی. کوئی بے ہوش ہو جائے، غشی طاری ہو جائے، اٹھ جائے تو یہ بھی مستحب ہے کہ وہ غسل لے لے، اس لیے کہ پتہ نہیں اس کا جب غشی طاری ہوئی تو کیا معاملہ ہوا. ٹھیک ہے، تو بہتر ہے. 8ویں جگہ جہاں آپ غسل لے سکتے ہیں مستحب ہے وہ یہ ہے کہ مشرک کو دفنانے کے بعد. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور کہا میں نے اپنے والد کو دفنا کے آیا ہوں. تو آپ نے کہا پھر تو غسل لے لے. تو اس سے کچھ نے کہا کہ اگر کسی غیر مسلم کو آپ نے دفنایا ہے تو پھر بہرحال اس کے لیے جو ہے غسل جو ہے مستحب ہے. آپ نے ان کو کہا لیکن اس کو واجب نہیں کرا بہرحال، تو کہا کہ تو پھر غسل لے لے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو 9ویں چیز جہاں وہ ہو سکتا ہے کہ ہر جمعہ سے پہلے انسان غسل لے. اگر اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ ایک ہی رات میں سب بیویوں کے پاس جائے تو مستحب ہے لیکن ضروری نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ایک رات میں کئی بیویوں سے جمع کیا، جس میں آپ ہر بیوی سے پاس سے نکلنے کے بعد غسل لیتے اور پھر دوسری کے پاس جاتے. اور جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے رسول ایک غسل بھی تو کافی تھا، تو کہا میں نے بہتر سمجھا پاکیزگی کے زیادہ نزدیک تھا اور اچھا تھا کہ میں غسل لے لوں. تو اس سے پتہ چلا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. جیسا ایک انسان کو ایک سے زیادہ بیویاں ہیں وہ سب کے پاس جانا جاتا ہے تو مستحب ہے، اور میڈیکلی اس کی بینیفٹس بھی بہت زیادہ ہے، یاد رکھیے. اور جہاں ایک ہی بیوی سے آپ کو ایک سے زیادہ بار ہم بستری کرنا ہے ایک رات میں تو تب آپ کو جو ہے وضو کرنا چاہیے بیچ میں، ایک جمعہ کے بعد وضو پھر دوسری بار. یہ بھی مستحب ہے، واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن یہ بھی طہارت سے بڑا قریب ہے، یاد رکھیے. اور ایک سے زائد بیویاں مطلب انسان چینج ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر غسل لینا یہ بہتر ہے، خیر مستحب ہے لیکن کوئی واجب نہیں، یاد رکھیے. تو آپ اس کو وجوب کی حد تک نہ لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. ٹھیک. تو یہ وہ مقام تھے جہاں غسل ٹوٹ جاتا ہے، غسل واجب ہے. یہ وہ مقام تھے جہاں غسل مستحب تھا. اور واللہ اعلم میں نے تقریباً تو رکھی، بہرحال کچھ حالات ہو سکتا ہے چھوٹ گئے ہوں گے تو سوال جواب میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. بہرحال اب غسل کے فرائض اور سنتیں کیا ہیں؟ بہت سادہ سیدھا ہے اور وضو کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی باتیں یاد رکھنا ہے تو غسل کے آپ کو یاد ہو جائیں گے. ورنہ غسل اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ ہر آدمی پریشان ہے غسل کیا کرنا ہے، غسل کیا کرنا ہے، غسل کیا کرنا ہے. بہرحال تو غسل بہت مختصر ہے، بہت چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، جس کو آپ بھی یاد رکھ سکتے ہیں. بہرحال ٹھیک. تو غسل کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے فرائض کیا ہے. فرائض کیا ہے؟ ٹھیک. اب یاد رکھیے ہر شخص کو یہ فرائض یاد ہونا ضروری نہیں ہے لیکن اس پر عمل کرنا ضروری ہے. کبھی ہوتا ہے انسان ایسا گن نہیں سکتا کہ کیا کیا سنت ہے وضو کی، لیکن وہ عمل میں لاتا ہے برابر کی. ہاتھ دھوتا ہے 3 بار، کلی کرتا ہے 3 بار، ناک میں پانی لیتا ہے نا، لیکن اس کو بولنے کو کہے تو وہ کبھی کبھی اٹکتا ہے، کیوں تو وہ
ترتیب میں یاد نہیں کرتا ہے نا اس کو کہ پہلی سنت دوسری سنت تیسری یا پہلا واجب دوسرا واجب تیسری، لیکن عمل کرنا اصل ہے، یاد رکھیے. تو یاد نہ بھی ہو تو کم از کم عمل کرے. جیسا ہوتا ہے نا کسی سے پوچھ لے کہ یہ نون خطنی کا کیا قاعدہ ہے اس کے اندر خیرت کے اندر، تو بولتا ہے قاعدہ تو یاد نہیں آ رہا لیکن یہاں بولنا ہے اتنا یاد آ رہا ہے کہ یہاں نون لگے گا نیچے ایک، سمجھا؟ کہ تو کیا ہوتا وہ بہت دن پہلے پڑھتا ہے نا تو اس سے بھول جاتا ہے، لیکن عملاً وہ برابر نون کو پڑھتا ادا کرتا ہے، لیکن اصول اس کو یاد نہیں رہ پاتے ہیں کہ بھائی یہاں کیا اصول کے تحت آئیں گا. تو کم از عمل ہو اگر یاد نہ بھی ہو، لیکن یاد رکھنے سے بہت فائدے ہوں گے آپ انشاءاللہ، اپنی عبادت میں مضبوط رہیں گے آپ. ٹھیک ہے بہرحال. تو غسل کے لیے جو ہے ہر عبادت کے لیے جو چیز سب سے اول ہے وہ ہے نیت کا کرنا، اور نیت دل کا ارادہ ہے. اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ نیت دل کا ارادہ ہے، یہ میں بہت تفصیل میں پہلے لے چکا ہوں، نیت اس کے مسائل میں لے چکا ہوں. تو نیت دل کا ارادہ ہے. تو غسل کے لیے سب سے پہلے آپ نیت کریں کہ میں غسل کر رہا ہوں، ٹھیک، یہ اس کی نیت ہے. اور ہر کام سے پہلے نیت کرے، اور نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے، یاد رکھیے. ہم میں سے عموماً لوگ بدنیت نہیں ہوتے، بے نیت ہوتے بس ہم لوگ بہت سی بار. تو نیت کر لیا کرے، اس لیے کہ نیت کرنے سے ایک مباح عمل، ایک جائز عمل پہ اگر نیت درست ہو جائے تو باعث اجر و ثواب ہو جاتا ہے وہ بھی.